لاؤں ایک دو نئی چیزیں ہیں وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، باقی آپ فضائل کے حوالے سے تو سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں نا، فجر کی 2 رکھتے ہیں، 3 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ ظہر کے 4 فرائض ہیں، 2 کیوں نہیں؟ فجر کے 2 ہیں تو ظہر کے بھی پھر 2 ہی ہوتے، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے پھر 4 ہیں فرائض، پھر مغرب کے 3 کیوں ہیں؟ وطر ہیں یا یہ مغرب کے ہیں 3 فرائض، اس کے علاوہ تو 3 رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے، مغرب کے 3 ہیں، کیسی بات ہے؟ اس کے پیچھے انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے طریقے کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ المواہب اللہ دنیا میں موجود ہے، مفتی احمد یار خان ایمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے اس کو کہ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے تو توبہ قبول نہ ہوئی۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو توبہ قبول کس نام کی وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ یاد ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا کے نام کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میرے اور آپ کے کریم آقا کے نام میں مبارک، اسم مبارک کی وجہ سے قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ اس وقت جو ٹائم تھا وہ فجر کا وقت تھا، حضرت آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے بندے جب خوش ہوتے ہیں تو وہ ہماری طرح عیاشی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، فجر کے وقت تھا، انہوں نے خوشی میں 2 نوافل ادا کیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے وہ 2 نفل اتنے پسند آئے، اللہ نے فرمایا قیامت تک جو مصطفیٰ کی امت کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم اس کو فجر کی نماز بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہم فجر کے 2 فرائض ادا کرتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 نوافل شکرانے کے طور پہ پڑھے تھے۔ اب آؤ ظہر کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو خواب سنائی، بیٹے نے کہا اے میرے باپ، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ کریں، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب لٹا لیا، چھری کو تیز کر کے گردن پہ رکھا، چھری کو چلاتے ہیں، وہ چلتی رہی، پھر چلایا، نہ چلی، پھر چلایا، جب نہ چلی پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، شاید میرے خلوص میں کوئی فرق ہے، لیکن جب پھر انہوں نے چھری کو چلایا، آنکھوں کے پٹی کو باندھا ہوا تھا، چھری تک چل گئی، ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اے ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جب چھری چل گئی، آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو سامنے اسماعیل ادھر مسکرا رہے تھے، نیچے اللہ نے جنت سے دمبا بیچ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، مولا تیرا شکر ہے میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ فوراً کھڑے ہوئے، 4 نوافل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ کو وہ 4 نوافل اتنے پسند آئے، اللہ نے ہم سب کے لیے اس کو ظہر کی نماز بنا دیا۔ حوالہ دیا میں نے صاحب۔ تو ہم جو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اب آؤ عصر کی طرف۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام، بولیے کیا نام ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ بستی ساری تہس نہس ہے، عرض کی مولا تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا چلو ہم تجھے دکھاتے ہیں۔ آپ ایک گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، ان کو نیند آ گئی، سو گئے، گدھے کو ساتھ باندھا، کھانا تھا وہ بھی رکھا، اب سو گئے۔ 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے، اللہ نے پوچھا اے عزیر کتنی دیر سوئے ہو؟ عرض کی مولا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم سویا۔ فرمایا نانا اے عزیر تو 100 سال سویا ہے۔ یہ 30
तीसरे सिपारे में सारा वाकया मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया जिस गधे पर आप सवार थे उसकी हड्डियों के छोटे छोटे जर्रात हैं, उस पे 100 साल गुजरा, गधा खत्म हो गया, लेकिन जो तुमने खाना रखा था वो 100 साल के बाद भी खाना उसी तरह तरोताजा है। फरमाया तुमने पूछा था हम मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं, अब तुम गधे की तरफ देखो। जब गधे की तरफ देखा, छोटे छोटे हड्डियों के ज़रात थे, अल्लाह का इशारा हुआ, फौरन हड्डियां भी सलामत हो गई, गोश्त भी आ गया, उसमें जान भी आ गई। गधे ने फिर बोलना शुरू कर दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे 100 साल की नींद के बाद उठाया है। 4 रकत नवाफिल अदा किए, अल्लाह को वो 4 नवाफिल इतने पसंद आए, अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत के लिए उसको असर की नमाज बना दिया। आप आओ मगरिब की तरफ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कोई गलती हुई, उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की, जा अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई, तौबा कबूल हुई। उधर सूरज गुरूब हो चुका था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 4 रकत नवाफिल की नियत की। जब 3 नवाफिल पढ़े, थक कर बैठ गए। अर्ज की मौला 4 की नियत की थी, मैं तो 3 ही पढ़ सकता हूँ। 3 पढ़ के सलाम फेर दी। अल्लाह ने फरमाया तेरे 3 ही कबूल है, सरकार की उम्मत के लिए ये मगरिब की नमाज है। मगरिब की नमाज के पीछे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की याद है, और इशा की नमाज मेरे और आपके करीम आका ने खुद अदा फरमाई है। तो ये जो नमाज की रकतें हैं, इनके पीछे अल्लाह के अंबिया की यादें हैं। बोलो फजर की नमाज किसकी, वैसे तो फर्ज है, लेकिन पीछे तरीका किसका है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और ज़ोहर की नमाज किसकी सुन्नत हुई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और असर की नमाज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। और जो मगरिब की नमाज है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हम अगर थक जाएं तो हमारे लिए हुक्म है 4 की नियत की है तो 4 पढ़े। आप अगर नफल पढ़ रहे हैं तो नफल पढ़ते हुए आपका वुजू टूट गया या आपने सलाम फेर दी जल्दी की वजह से, तो पहले नफल थे, अब आप पर वो 2 नफल नहीं रहे, अब वो वाजिब है, अदा करना जरूरी है। हमारे लिए नफल हम तोड़े या बैठ जाएं, बीमार हो जाएं तो पढ़ने वाजिब हो जाते हैं। अल्लाह का नबी 4 की नियत करे, 3 पर बैठ जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है तेरे 3 ही हमें कबूल है। अल्लाह ने नहीं कहा 4 ही पढ़ो, तो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए उसको मगरिब की नमाज बना दिया। और इशा की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा फरमाई है। इसलिए हाज़रीन मोहतरम, हम सबको पक्का और सच्चा नमाजी बनना चाहिए। नमाज की बहुत ज़्यादा यकीन जाने बरकत है। आज के